اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ ناظرین محترم، سامعین محترم، سب سے پہلے آپ تمام احباب کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس عید کے توسط سے ہماری تمام حاجات نیک کو قبول فرمائے۔ آج ہم جس مناسبت سے آپ کے درمیان آئے ہیں، عید غدیر، وہ عید کہ جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنین کے درمیان سب سے بڑی عید جو ہے وہ عید غدیر ہے۔ عید غدیر کے لیے یہ بھی ذیل اس کے گفتگو کرتا چلوں کہ وہ مہینہ کہ جس مہینے میں عید غدیر منائی جا رہی ہے، ماہ ذی الحج، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں از اول سے لے کر برکتیں ہیں۔ مثلا اسی مہینے کی شروعات میں عقد امام علی و جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آئے تطہیر کا نازل ہونا، آئے ولایت کا نازل ہونا، واقع فدق کا واقع ہونا، یہ تمام جو واقعات ہیں یہ اسی مہینے کی برکت سے ہمارے درمیان ہیں۔ اور خود عید الاضحیٰ، پھر اس کے بعد یہ عید غدیر، یہ تمام برکتیں جو ہمارے درمیان ہیں، اور خصوصاً جبھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عید کو 3 دن لوگوں مومنین کو چاہیے کہ 3 دن اس کو منائیں، یعنی اس عید غدیر کو فقط ایک دن مخصوص نہ کر دیا جائے بلکہ اس عید کو 3 دن تک مستقل طور پر منایا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اس دن کے جو عید غدیر کا دن ہے، اس دن دین کامل ہو گیا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے بے انتہا مبارک وقت ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کو اور خصوصاً اس دن کو اپنے ہاتھ سے ایسے ہی نہ جانے دیں، بلکہ کوشش کریں، ایسے اعمال انجام دیں، ایسی نیک کاموں کی طرف اپنے رجحان کو بڑھائیں کہ جس سے ہمارا وہ عمل جو ہماری نگاہ میں ایک چھوٹا عمل ہو لیکن وہ پروردگار کی بارگاہ میں ایک اہمیت کا حامل ہے۔ خصوصاً جو میں آج کا آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے جو کہا کہ یہ دین کہ جس کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ دین کیا ہے، اس دن جو ہے یہ دین جو دین اسلام ہے وہ کامل ہو رہا ہے۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین کامل ہو رہا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا رخ کریں تو قرآن مجید میں 3 مقامات پر ذکر ہوا ہے دین کے کامل ہونے کا اور نعمتوں کے کامل ہونے کا، لیکن وہ ذکر اور اس جو یہ فقط ایک مقام پہ جہاں غدیر کے لیے بات ذکر ہوئی فرق ہے، اور وہ بھی فرق اس وجہ سے ہے کہ وہ جو 3 مقامات پہ ارشاد ہوا ہے نعمتوں کے کامل ہونے کے بارے میں، اس کا ذکر ہوا ہے فیوچر کو لے کر، مستقبل کو لے کر، کہ تمہارے لیے نعمتیں کامل کی جائیں گی یا تمہارے لیے نعمتیں کامل ہو جائیں گی۔ جیسے وہ کون کون سے مقام ہیں، جس میں سے سب سے پہلا مقام جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے خانہ کعبہ کی طرف قبلے کا منتقل ہو جانا، یعنی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف جو واقعہ ہے قبلے کا بدلنا، وہ مقام تھا کہ جس مقام پہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے نعمتیں کامل ہو جائیں گی۔ دوسرا مقام کہ جس مقام پہ ارشاد ہوا وہ مقام ہے وضو کے لیے، جب قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، آیت نازل ہوئی ہے وضو کے ذیل میں، تو وہ آئے وضو کے بعد یہ ذکر کیا کہ تمہارے لیے نعمتیں کامل ہو جائیں گی۔ اور تیسرا مقام کہ جس مقام پہ ارشاد فرمایا وہ مقام ہے فتح مکہ کا، کہ جب مکہ فتح کیا ہے اور مکے کے سرزمین پہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ کہا کہ تمہارے لیے نعمتیں کامل ہو جائیں گی، لیکن کسی مقام پہ یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے نعمتیں کامل ہو گئیں۔ تو وہ فقط اور فقط کون سا مقام ہے؟ وہ مقام ہے غدیر کا، وہ مقام ہے روز ولایت کا، وہ مقام ہے یوم امامت کا، کہ جس دن پروردگار نے ارشاد فرمایا اتممت علیکم نعمتی، تمہارے لیے نعمتیں تمام ہو گئیں، کامل ہو گئیں۔ یعنی اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ ولایت تمہارے ہاتھ میں آ گئی، امامت تمہارے حوالے ہو گئی،
یعنی جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی وہ تمہارے حد تک پہنچ چکی ہے۔ یہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ جب ہی کہا گیا ہے کہ اس دن کو، اگر کوئی لوگ سوال کرتے ہیں آیا غدیر کو کیوں اتنا ہم اہمیت دیں، تو میں فقط ان کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کے ذہن میں یہ کہ ہم غدیر کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، تو یہ کہہ دینا مناسب ہے کہ غدیر شیعوں کے لیے ایک شناس نامے کا کام کرتا ہے۔ یعنی کیا؟ ایک آئی ڈی ہے، ایک جیسا ہم کہتے ہیں نا، ایک ہمارے لیے شناختی کارڈ ہے غدیر۔ اگر ہم غدیر کو ہی اہمیت نہ دیں تو ہماری اہمیت کیا ہے، ہماری ویلیو کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ دن واقعاً بابرکت دن ہے۔ اب جب ہم اس ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم نے واقع کافی سنے غدیر کا پورا واقعہ، لیکن لہٰذا وقت نہیں ہے، گنجائش اتنی وقت کے اندر کہ میں پورا واقعہ آپ کے درمیان پیش کروں، لیکن یہ اہمیت ہمارے لیے جاننا بے انتہا ضروری ہے کہ اس دن جب نعمتیں یہ دن ولایت ہے، دن امامت ہے، ایک دن ہے کہ جس دن ہر عمل کو انجام دینا ہزار عمال سے بہتر ہے۔ جب ہی کہا گیا ہے کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی سید ہوا کرتا ہے، سردار ہوا کرتا ہے ہر عمل کا۔ اسی طریقے سے کوئی جو تمام دنوں کا سید ہے، جیسے اگر تمام عید ہیں تو تمام عید کا جو سید ہے وہ عید غدیر ہے، اور تمام اعمال کا جو سید ہے وہ حب علی بن ابی طالب ہے۔ سید یعنی سردار ہونا، رہبر ہونا۔ تو تمام اعمال، ہم چاہے زندگی میں کتنے بھی اعمال انجام دے رہے ہیں، اگر ہمارے اندر حب اہل بیت نہ ہو، ہمارے اندر حب علی بن ابی طالب نہ ہو، تو وہ اعمال ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ وہ اسی وقت کام ہمارے آ سکتے ہیں کہ جس وقت ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی۔ تو لہٰذا میں جو آپ کے سامنے ایک آخری نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم عید غدیر کے ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم نے کہا کہ آج کا دن یوم ولایت ہے، آج کا دن یوم امامت ہے، آج کا دن یوم دین ہے، آج کا دن یوم مغفرت ہے، آج کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ تو ہمارے لیے کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، ہمارے لیے کچھ وظائف بھی ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب ہم نے یہ سنا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو جب ہمارے سامنے ہمارا مولا موجود ہے تو ہمارے لیے بھی کچھ وظائف ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے ان کے سامنے اپنے آپ کو روبرو کریں، ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بتائیں کہ ہمارا مولا علی بن ابی طالب ہے۔ فقط زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، فقط زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم ولایت علی کے قائل ہیں، ہم زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آج یوم ولایت ہے، تو کچھ عمل سے بھی انجام دینا ہوگا، کچھ عمل بھی ہمیں دکھانے ہوں گے، جس میں سے ارشاد فرمایا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ارشاد فرماتے کہ وہ وظائف کیا ہیں جو ایک شیعہ کو اپنے امام کے روبرو انجام دینے چاہیے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ایک اہم گفتگو ہے جو بیان کرنا مقصود ہے۔ آج روز غدیر کے عنوان پہ ہم یہ محفل سجائے ہوئے ہیں، تو یہ محفل کی سجاوٹ اس وقت بھی قابل رونق ہو جائے گی کہ تب ہمارے اندر وہ اعمال پائے جائیں۔ ان میں سے کون سے میں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا، اشارتاً عرض کرتے ہوئے، جس میں سے سب سے پہلا اعمال جو ہے وہ کہا کہ شیعتنا مبارزۃ الولایہ، یعنی کیا کہ شیعہ ہمارے کیا کرتے ہیں، شیعہ جو ہمارے ہیں وہ ولایت کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ وہ خرچ کرنا کیا ہے؟ وہ ضروری نہیں ہے فقط پیسے کا خرچ کرنا ہو، ہر چیز کا خرچ کر دینا۔ امام فرماتے کہ ہمارا شیعہ کون؟ کہ جو ہماری ولایت پر خرچ کرتا ہو، وہ چاہے مال خرچ کرتا ہو، چاہے وہ جان کو خرچ کرتا ہو، چاہے وہ خواہشوں کو خرچ کرتا ہو، چاہے وہ نیت کو خرچ کرتا ہو، چاہے ہر اعمال کو، جو چیز اسے پسند تھی اس نے کہا نہیں میرے مولا راضی نہیں تو میں اس کو نہیں لا رہا استعمال میں، یہ بھی خرچ کرنا ہوا، اپنی خواہشوں کو خرچ کر دینا۔ خدا کی راہ میں جہاد کرنا، دفاع کرنا ولایت کا، یہ بھی ایک خرچ ہے۔ تو ہر طریقے کا خرچ کہا، اس راہ میں جو خرچ کرو گے ولایت کی راہ میں تو اس کا بدلہ تمہیں 1000 گنا ملے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کیا خرچ کروں، جو بھی تمہارے پاس ہے تم ولایت کے اوپر خرچ کرو، پروردگار تمہاری اس میں برکتیں کر دے گا اور 1000 گنا اس کا ثواب عطا کرے گا۔ دوسرا کیا وظیفہ ہے؟ کہا شیعوں کے درمیان اختلاف کو پیدا نہ کرنا۔ ہمارے شیعہ آپس میں اختلاف نہیں کرتے،
مولا کا قول ہے. اب اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلافات ہیں شیعوں کے درمیان چاہے کسی بھی مسئلے کو لے کر, تو امام فرماتے کہ ہمارا شیعہ وہ نہیں ہے کہ جس کے درمیان اختلاف ہو, تو لہٰذا ہمارے اندر اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے. تیسرا وظیفہ یہ کہ ہمارا شیعہ اپنے برادر شیعہ کے دیدار کے لیے جاتا ہو. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اپنے آپ کو محدود مت کر دو کسی کے دیدار سے, بلکہ جاؤ لوگوں سے ملاقات کرو. شیعہ ہمارا دوسرے شیعہ کے دیدار کے لیے جاتا ہے. تیسرا یہ کہ ہمارا شیعہ اپنے ہمسائے کے لیے برکت کا سبب بنتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اپنے جو نیبر ہے, اپنا پڑوسی ہے, اس کے لیے باعث اذیت نہ بنو, تم اس کے لیے باعث برکت ہو. اس کے بعد کہا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو تمام ان چیزوں سے دور کر دیتا ہے کہ جو اس کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہیں. کہا آخری مرحلہ وہ ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو اعمال کو انجام دینے میں تاخیر نہیں کرتا. وہ کون سے اعمال ہیں؟ کہا نماز کو ادا کرنے میں. ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو گناہوں کی طرف نہیں جاتا. تو لہٰذا یہ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس چیز کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں کہ آج ہم ولایت علی کے اعلان کر رہے ہیں, آج ہم یوم ولایت منا رہے ہیں, تو لہٰذا ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ ہم ان وظائف پر بھی عمل کریں کہ جس سے ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکیں ہم ولایت علی ابن ابی طالب کے قائل ہیں, ہم عاشقان علی ابن ابی طالب ہیں. تو لہٰذا بس میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. یہ ہے ہمارے لیے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ آج روز عید غدیر کے عنوان سے ہم اس محفل کو سجائے ہوئے ہیں, پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس راہ پر خرچ کر سکیں. جب ایک روایت میں موجود ہے کہ اگر مستحب ہے کہ روز عید غدیر طعام کا اہتمام کرو. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ تم وہ جو کھلاؤ گے, تو وہ جو سفرہ تم روز عید غدیر کے عنوان پر بچھاؤ گے, تو اس سفرے پر انبیاء آیا کرتے ہیں, اس سفرے پر ائمہ معصومین آیا کرتے ہیں, اس سفرے پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ آیا کرتی ہیں. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج ہم سب ماشاءاللہ ہمارے یہاں یہ فرہنگ ہے, کلچر ہے کہ ہم روز عید نذر کا اہتمام کرتے ہیں. وہ جو سفرہ بچھایا جاتا ہے, وہ اہتمام جو کھانے کا کیا جاتا ہے, بلاؤ لوگوں کو دعوت دو تاکہ اس میں شریک ہوں. وہ سفرے پہ جب شریک ہوگے تو ہم سفرہ اسی سفرے پر ائمہ معصومین بھی ہوں گے, اس سفرے پر انبیاء علیہم السلام بھی ہوں گے. تو لہٰذا ہمیں کوشش ہے, ہمیں توفیق دے پروردگار عالم کہ ہم ان تمام چیزوں کا اہتمام کر سکیں. اور دعا گو ہے کہ پروردگار عالم اس روز کی برکت سے جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں, جتنے بھی لوگ بیمار ہیں, جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں, ان تمام کی مشکلات پروردگار حل فرما. اور یہ جو بیماری جس بیماری کی وجہ سے جتنے بھی لوگ مومنین پریشان حال ہیں, ان کو شفائے کاملہ عطا فرما, اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. والسلام